الحمدللہ رب الارض والسماء الصلاة والسلام على سید الانبیاء عظیم الرجال عظیم الجود والعطاء ماحی الذنوب والخطاء الذي من كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله التقى وصحابه النقاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين تو اے بشر جہاں سے جس دن روان ہوگا کوئی نہ ساتھ دے گا تو بے زبان ہوگا تو اے بشر جہاں سے جس دن روان ہوگا کوئی نہ ساتھ دے گا تو بے زبان ہوگا آئے گا جب فرشتہ لینے کو جان تیری کر لے گی تب کنارہ یہ جھوٹی زبان تیری اس وقت کا منانا پھر تان بان ہوگا تو اے بشر جہاں سے جس دن روان ہوگا کوئی نہ ساتھ دے گا تو بے زبان ہوگا آئے گا جب فرشتہ ڈر جائے گا وہاں تو ہوگی قبر اندھیری گھبرائے گا وہاں تو 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا تو اے بشر جہاں سے جس دن روان ہوگا کوئی نہ ساتھ دے گا تو بے زبان ہوگا اللہ جل جلالہ عما نوالہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے بعد اس کے پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم نبی مکرم نور مجسم شفیع اعظم سرور کائنات زینت بزم کائنات جانی کائنات مقصد کائنات روح کائنات سرور دو جہاں ہم یہ بے کساں غم گسار زمان ہدی سبل امام الرسل خیر الرسل فخر الرسل عرب کے شہزادے آمنہ کے لعل عبداللہ کے لختی جگر حسنین کے نانا زہرا کے بابا تاجدار انبیاء محبوب کبریاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا تحفہ پیش کرنے کے بعد سٹیج پر موجود فخر السادات حضرت علامہ مولانا جمیل سید جمیل شاہ صاحب عالم نبیل فاضل جلیل مجاہد اہل سنت حضرت مولانا مفتی محمد توحید احمد ہزاروی صاحب اور دیگر علماء کرام اور میرے محترم محتشم جملہ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج ہم عزیزم حافظ محمد فرحان گوہر صاحب کی والدہ ماجدہ جو قریبی حال میں اس دنیا سے چل بسی ہیں ان کے ایصال ثواب کی اس خوبصورت محفل پاک میں شریک ہیں۔ احباب گرامی ہم سب مل کے یہ دعا کرتے ہیں اور کریں بھی گے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی کامل مغفرت اور بخشش فرمائے اور ان کے لاحقین کو صبر جمیل اور اس پر اجر جزیل عطا فرمائے اور جملہ لاحقین خصوصاً یہ فرحان گوہر صاحب اور ان کے بھائی جو ہیں کیونکہ سب سے عظیم دولت وہ ماں ہی ہوتی ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے نا کہ ہر چیز بازار سے مل جاتی ہے لیکن ماں نہیں ملتی، ماں کے بغیر گھر ویران رہتا ہے۔ تو احباب گرامی آج میں ان کو ہدیہ تبریک بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی والدہ ماجدہ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان کو
بلایا نہیں ہے، اس پرفتن دور میں بلایا نہیں ہے۔ دنیا کی گناہ مصروفیات میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے باوجود بھی اپنی والدہ ماجدہ کو یاد رکھا ہے۔ یہ ان کے ساتھ وفا کا ثبوت ہے، یہ ان کی تربیت کا ثبوت ہے۔ تو احباب گرامی میں مختصر وقت میں ہمیں احساس ہے کہ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں اپنے ملفوظات بہت ہی کم وقت میں آپ کے سامنے ذکر کر کے بات کو ختم کروں گا۔ یہ جو ایصال ثواب ہے، اس کا مفہوم اور معنی کیا ہے؟ یہ لوگ جب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اکٹھے ہو جانے کا مقصد کیا ہے، تو اس کا مفہوم اور معنی فقہاء کرام نے، مورخین نے یہ لکھا ہے کہ کسی انسان کا اپنے عمل کا ثواب، نیک عمل کا ثواب دوسرے کو پہنچانا جائز ہے، چاہے وہ زندہ ہو یا وہ چاہے دنیا سے چلا جائے۔ اور فقہ حنفی کے مشہور امام طحاوی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے نیک عمل کا ثواب، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ روزہ ہے، چاہے وہ صدقہ ہے، چاہے وہ خیرات ہے، چاہے وہ ایصال ثواب کی محافل میں جو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو، چاہے کوئی بھی عمل ہو، اس کا ثواب دوسروں کو پہنچانا جائز ہے۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے بھی قرآن میں یہ اعلان فرمایا ہے کہ والذین جاؤوا من بعدہم، وہ لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں، وہ لوگ جو بعد میں آتے ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ ہوتا سارا کچھ وہی ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ جب توفیق نہ ہونا تو پھر بہانے بہت سارے ہیں، پھر آپ کے سامنے راستے بھی بہت سارے ہیں، لیکن جو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرما دے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو بعد میں آنے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے جانے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون ربنا اغفر لنا، اے رب ذوالجلال ہماری مغفرت فرما، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ان لوگوں کی بخشش فرما، ان لوگوں کی مغفرت فرما جو لوگ ہم سے پہلے چلے گئے۔ احباب گرامی، یہ مقدر والے لوگ اور اللہ کی توفیق سے نہیں ملتی ہے، وہی لوگ اپنے جانے والوں کو یاد رکھتے ہیں، کیونکہ میرے اور آپ کے نبی کا واضح فرمان بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے تین اعمال کے، ان میں سے پہلا جو عمل ہے وہ صدقہ جاریہ ہے، یعنی جس نے اگر اپنے جانے والے کے لیے مسجد بنا دی، راستہ بنا دیا، پانی کا کنواں کھدوا دیا، پانی کا چشمہ بنا دیا، جب وہ جس کے لیے صدقہ جاریہ کیا ہے وہ چاہے دنیا میں ہو یا دنیا سے چلا جائے، تب بھی جب تک وہ عمل باقی رہے گا اس کا ثواب بھی اس کو پہنچتا رہے گا۔ اور دوسرے نمبر پر او علم ينتفع به، وہ علم جس سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ آپ نے کوئی ایسی کتاب لکھ دی ہے یا کسی کو اگر آپ نے ایسا علم پڑھا دیا ہے جس سے مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے، جب تک وہ علم آگے پھیلتا رہے گا، اگر بندہ دنیا سے چلا بھی جائے تو اس کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور تیسری جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ قابل غور ہے، فرمایا او ولد، یا نیک او ولد صالح، تیسری چیز ہے اولاد، اور صرف اولاد نہیں، وہ اولاد جو نیک ہو، جسے پتہ ہو کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی جو جانے والے ہیں ان کے لیے اگر بندہ زندہ بندہ عمل کرے تو اس کو ان کو نفع ہوتا ہے، اس چیز کو اسے پتہ ہو، وہ نیک ہو، صالح ہو، یدعو لہو، جو اس کے لیے دعا کرے۔ احباب گرامی، یہ اولاد کے اوپر حق بھی ہے، اولاد کے اوپر حق بھی ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا جو بندہ اپنی اولاد کو یہ تربیت کر کے جائے گا،
یہ تعلیم کر کے جائے گا تو گویا کہ اس کی اولاد بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ورنہ اس پرفتن دور میں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اولاد پر والدین کے بھی کچھ حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کے لیے دعائیں مغفرت دیں۔ اب لوگوں کی آسانی کے لیے اور ایک دوسرا حق یہ بھی ہے کہ جو اپنے والد ہے یا والدہ ہے اس کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ تو اس لیے آسانی کے لیے یہ دن مقرر کیا جاتا ہے اور اس دن میں لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اپنے بھی آ جاتے ہیں، دور دراز سے بھی آ جاتے ہیں، برادری کے بھی آ جاتے ہیں۔ اب وہ سارے آ کر کیا کرتے ہیں؟ مل بیٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ وہ کوئی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، کوئی سورہ اخلاص پڑھتا ہے، کوئی سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے، اور پھر وہ آخر میں سب کا جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس سب کا ایصال ثواب جانے والے کو کیا جاتا ہے۔ احباب گرامی، یہ کام اولاد پر جو ہے جانے والا جو ہوتا ہے اس کا حق ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات ذہن نشین کر لیں، یہ رسم نہیں ہے، یہ رواج نہیں ہے، بلکہ یہ جانے والے کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اور یہاں یہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ ایسی خوبصورت محافل میں جائیں اور وہاں پر اس کو رسم سمجھ کے نہ جائیں، رواج سمجھ کے نہ جائیں، بلکہ خیر سمجھ کے جائیں۔ ایمان سے بتائیں، اگر آپ کے گھر میں کوئی بندہ آتا ہے، آتے ہوئے اگر وہ کوئی تحفہ لے کر آتا ہے، آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ آپ یہاں محفل میں آتے ہیں، آپ کے لیے کھانے کا انتظام جس کا ایصال ثواب ان کو جائے گا، یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، وہ تو پہنچے ہی پہنچے گا، لیکن آتے ہوئے اگر آپ کو پتا ہے کہ فلاں میں ایصال ثواب کی محفل میں جا رہا ہوں، ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ پہلے آ کے قرآن خوانی کی محفل میں شامل ہو جائیں۔ اگر کسی کو قرآن پورا نہیں آتا، سورہ یاسین شریف آتی ہے وہ پڑھ لیں، سورہ ملک آتی ہے وہ پڑھ لیں، سورہ مزمل آتی ہے وہ پڑھ لیں، المختصر اگر زیادہ کچھ نہیں پڑھا تو سورہ فاتحہ تو آتی ہے، سورہ اخلاص تو آتی ہے۔ یہ کچھ نہ کچھ تحفے لے کر آئیں، کیونکہ جب یہاں سے یہ تحفہ حافظ فرحان گور صاحب کی والدہ کے پاس پہنچتا ہے، وہ سارے قبرستان میں جتنے بھی مدفون ہیں سب روح پر وہ ناز کرتی ہے، ان کی روح کہ میرے پیچھے، کیونکہ جانے والا جو ہوتا ہے اس کو انتظار ہوتا ہے کہ دنیا میں میرے بڑے رشتہ دار تھے، میری اولاد بھی مجھ سے بڑی وفا کی دعویٰ کرتی تھی، اور میرے رشتہ دار بھی سب میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا دعوے کرتے تھے کہ آپ مجھے بہت اچھے بھی لگتے ہیں، فلاں بہت بڑے بڑے دعوے ہیں، لیکن جانے کے بعد کون یاد رکھتا ہے؟ جانے کے بعد کون یاد رکھتا ہے؟ تو احباب گرامی، ایسی محفل کو رسم نہیں، رواج نہیں، بلکہ جانے والے کے ساتھ خیر خواہی سمجھ کر اس کے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ لے کر آنا چاہیے۔ جو لے کر آئے ہیں وہ بھی اچھا ہے، جو نہیں لے کر آئے جہاں بیٹھ کر بھی اور درود شریف پڑھ لیں، ذکر اذکار کر لیں، کلمہ شریف قبول کر لیں۔ جب یہ تحفے طائب ہم سب ملا کر آخر میں ہم ایصال ثواب کریں گے تو ان کی روح یقیناً خوش ہوگی، ان کی روح یقیناً خوش ہوگی۔ تو اسی محفل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نیک بندوں کے توسل سے آنے والوں کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے، اور جو دنیا سے چلے گئے جانے والوں کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔